اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا کٹھے چلو۔ خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے احکام سے محروم نہیں رکھا، بلکہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار، پڑوسی، اپنے بیگانے سب کے متعلق واضح ہدایت عطا فرمائی۔ اسی سلسلے میں ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ہوشیار رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ دنیا کے دیگر معاملات کی طرح دشمنوں کے مقابلے میں بھی ہوشیار اور سمجھداری سے کام لو۔ دشمن کی گھات سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو، اور اپنی حفاظت کا سامان لے رکھو۔ پھر موقع محل کی مناسبت سے دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا کٹھے چلو، یعنی جہاں جو مناسب ہو امیر کی اطاعت میں رہتے ہوئے اور تجربات اور عقل کی روشنی میں مفید تدبیریں اختیار کرو۔ یہ آیت مبارکہ جنگی تیاریوں، جنگی چالوں، دشمنوں کے حربی طاقت کے اندازے لگانے، معلومات رکھنے، ان کے مقابلے میں بھرپور تیاری اور بہترین جنگی حکمت عملی کے جملہ اصولوں میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے۔ بغیر اسباب لڑنا مرنے کے مترادف ہے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، بلکہ اسباب اختیار کر کے امیدیں اللہ تبارک و تعالی سے وابستہ کرنے کا نام ہے۔ جنگی تیاری کے لیے حضور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ہدایات ملاحظہ فرمائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے، کی تفسیر میں فرمایا خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین سے اپنے مال، ہاتھ اور زبان سے جہاد کرو، یعنی دین حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے تیر بنانے والا، نمبر 2 تیر پھینکنے والے کو، تیر پکڑنے والے کو، اور تیر اندازی اور گھوڑے سواری میں مقابلہ کرو۔ تمہاری تیر اندازی میں مقابلہ کرنا شاہ سواری میں مقابلہ کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے، اور جو تیر اندازی سیکھنے کے بعد اسے غفلت کرتے ہوئے چھوڑ دے تو اس نے ایک نعمت کو گنوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل شام کو خط لکھا کہ اپنی اولاد کو تیر تیراکی اور گھوڑے سواری سکھاؤ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب ضرور کہے گا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے۔ یا منافقوں کا بیان ہے کہ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ حتی الامکان میدان جنگ میں جانے میں دیر لگائیں گے تاکہ کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے، اور اگر پھر واقعی ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ پہنچے
اور یہ منافقین وہاں موجود نہ ہوں تو بڑی خوشی سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں وہاں موجود نہ تھا اور نہ میں مصیبت میں، ورنہ میں مصیبت میں پڑ جاتا۔ اور اگر اسی جگہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو جائے کہ انہیں فتح حاصل ہو جائے اور مال غنیمت مل جائے تو پھر وہی تکلیف کے وقت اجنبی اور بیگانے بن گئے۔ اب کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی کچھ مل جاتا۔ گویا منافقین کا اول اور آخر صرف مال کی ہوس ہے، انہیں نہ مسلمان کی فتح سے خوشی اور نہ شکست رنج، بلکہ شکست پر خوش اور خوشی اور فتح پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود غرضی، موقع شناسی، مفاد پرستی اور مال کی ہوس منافقوں کا طریقہ ہے۔ دنیا میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو تکلیف کے موقع پر تو کسی کا ساتھ نہ دے لیکن اپنے مفاد کے موقع پر آگے آگے ہوتا پھرے۔ مفاد پرست اور خود غرض آدمی کچھ عرصے تک تو اپنی منافقت چھپا سکتا ہے لیکن اس کے بعد ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے، غالب آ جائے تو عن قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ یہاں اہل ایمان کا بیان ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں آخرت کی زندگی پر لگی ہوئی ہیں اور وہ آخرت کی خاطر دنیا کی زندگی قربان کرنے کو تیار ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنا چاہیے اور اس میں دنیاوی نفع کا ہرگز خیال نہ کریں، بلکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، دین اسلام کی سربلندی اور حق کا بول بالا ہونا چاہیے۔ جب اس نیت سے کوئی جہاد کرے گا تو وہ شہید ہو جائے یا بچ کر آ جائے، دونوں صورتوں میں بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عظیم اجر کا مستحق ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے جو پہلی جنگ کی تھی میں اس میں حاضر نہ ہو سکا، اگر اب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے غزوہ میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تبارک و تعالی دکھا دے گا جو میں کروں گا۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے میرے پروردگار، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں اور جو مشرک ہیں میں ان سے بری ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف دیوانہ وار بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جنت، اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے انہیں شہیدوں میں اس حال میں پایا کہ ان کے جسم پر تیروں، تلواروں، نیزوں کے 80 سے زائد زخم تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچاننا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ نے آپ کی انگلیوں کے نشانات سے پہچانا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، یہ جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔
وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں نہ لڑو۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہ کرو، حالانکہ دوسری طرف مسلمان مرد و عورت اور بچے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی کے ظالموں سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ تو جب مسلمان مظلوم ہیں اور تم ان کو بچانے کی طاقت رکھتے ہو تو کیوں ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے؟ اس آیت میں 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جہاد فرض ہے، بلا وجہ جہاد کرنے والا ایسا ہی گناہ گار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے والا، بلکہ کئی صورتوں میں اس سے بھی بڑھ کر۔ البتہ یہ خیال رہے کہ جہاد کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں، جن میں ایک اہم شرط استطاعت یعنی جنگ کی طاقت ہونا بھی ہے۔ جہاد یہ نہیں کہ طاقت ہو نہیں اور چند مسلمانوں کو لڑائی میں جھونک کر مروا دیا جائے۔ جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ۔ نمبر 2، آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا بہت مفید ہے۔ آیت میں جن کمزوروں کا تذکرہ ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ کے مسلمان ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجے ظلم سے چھڑائیں جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں دے رہے تھے اور ان عورتوں اور بچوں تک پر بے رحمانہ مظالم کرتے تھے اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی خلاصی اور مدد الہی کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ولی اور ناصر کیا اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑایا اور مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو ولی اور ناصر یعنی مددگار کہہ سکتے ہیں۔